سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا فلسفہ ہے. ایک بات ہر مسلمان جانتا ہے لیکن واقعے کے پس منظر پر ہم کبھی غور نہیں کرتے. چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ یا ان کی سیرت کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ہم غیر ضروری آپ کے اوپر لاد دیتے ہیں یا ان کی باتوں کو آپ پر مبالغہ آرائی سے پیش کرتے ہیں. بہرحال کچھ بھی ہو, چلیے خاتم النبیین تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں. سارا عالم اسلام چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو, وہ یہ بات تو مانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات ہیں, باعث تکوین کون و مکان ہیں. محمد الرسول اللہ کے غلام کے غلام کے غلام کے وسیلے سے بھی اگر آج بھی اس دور میں بھی کوئی دنیا دار بادشاہت کا تخت طلب کرے تو اللہ اپنے حبیب کی لاج رکھنے اس کو وہ تخت عطا کر دیتا ہے. رسول اللہ چاہیں تو جنت کے خزانے, میں زمین کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں, جنت کے خزانے زمین پر اللہ انڈیل کر رکھتے. کیا چیز کی کمی ہے؟ لیکن وہ نبی مکرم, وہ نبی الرحمہ, ہم مسلمان, میں تمام سے یہ بہت مؤدبانہ ایک لمحے فکر کے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. سارے مسلمانوں کو آپ دیکھیں کہ تسبیح فاطمہ کا بڑا ورد کرتے ہیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. ہر مسلمان پڑھتا ہے, ہر نماز کے ساتھ ہی بس شروع ہو جاتے ہیں. اس کا پس منظر اگر آپ سمجھ جائیں تو خدا کی قسم ترک دنیا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. بہت اطمینان سے آپ اس روایت کو سنیں. رسول اللہ بھی تو ایک باپ ہے. اللہ نے آپ کو شہزادی کونین فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی عطا کی. اب آپ دیکھیں, ایک ہم بھی باپ ہیں, ہماری بھی اپنی بیٹی ہیں. ہم ذرا ان تصورات کے ساتھ اس واقعے کو سماعت کریں, رسول اللہ کی فیلنگز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. وہ فاطمہ الزہرا جس کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی, فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے. اللہ, وہ فاطمہ جو میرا جگر کا ٹکڑا ہے. کوئی عام کی بات ہوتی تو عام ہوتی, لیکن ذرا تصور کریں رسول اللہ ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی بیٹی سے شدت اور بے انتہا محبت کرتے ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے واقعات سے, لیکن تسبیح فاطمہ کے پیچھے کے آپ عالم کو دیکھیں. ہمارے پاس اگر ہماری بیٹی آ جائے کہ بابا مجھے یہ تکلیف ہے, ہم نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں, اپنی اولاد اپنی بچی کی آرزو پورا کرنے ساری دنیا کو ایک کر دیتے ہیں. ہمارے بس میں نہ ہو تب بھی ہم کر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری بچی ناراض نہ ہو جائے, میری بچی کا دل رہ جائے. یہ ہر باپ, میں ہو آپ ہو کوئی بھی ہو, ایک فطری جذبہ ہے, اس کے باپ کی ایک فیلنگ ہے اپنی اولاد کو لے کر. اس فیلنگ کے تصور کے ساتھ اس مقام پر پہنچے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا حاضر ہوتی ہیں, کہتی ہیں بابا آپ کی یہ بیٹی فاطمہ کے کاندھے پر گٹھے پڑ جا رہے ہیں. بابا یہ آپ کی فاطمہ, یہ آپ کی لخت جگر, اس کے ہاتھ دیکھیے آپ کیسے ہو جا رہے ہیں. بابا کام کرتے کرتے تھک جا رہی. اللہ اکبر. رسول اللہ چاہیں تو جبرائیل امین آ کر گھر کا کام کر دیں. رسول اللہ چاہیں تو عرش اعلیٰ سے ملائکہ فاطمہ کی خدمت کے لیے زمین پر آ جائیں. وہ فاطمہ اپنے باپ والی کائنات سے کہہ رہی ہے
बाबा अपनी बेटी फातिमा को देखो, काम करते करते, चक्की पीसते पीसते क्या हालत हो गई है, गड्ढे पड़ जा रहे हैं। बाबा बाबा मेरा बदन दुखता है। अल्लाह अकबर। कोई आम नहीं है ये, रसूलुल्लाह और फातिमा का है मामला। कहा बाबा बेटी पर रहम करें बाबा, अब तो बहुत से माले गनीमत भी जमा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, अब तो बहुत से गुलाम और बांदियां भी मदीने में आ रही हैं और आप गुलामों व बांदियों को बांट रहे हैं। बाबा क्या आपको आपकी फातिमा नजर नहीं आई? एक बांदी, एक कादिमा मुझे भी तो अता कर दो बाबा। क्या वक्त है, गौर करें, क्या गुजरी होगी रसूलुल्लाह पर, क्या कैफियत होगी। आज हमारी बच्ची हमसे कोई बात का मुतालबा करती है, हम पूरा करने की हद्दल इम्कान कोशिश करते हैं। अरे रसूलुल्लाह तो अगर निगाह पलटाए, दिल में तसव्वुर भी करे तो हो जाए। वो रसूलुल्लाह फातिमा से कहते हैं, बेटी मैं देख रहा हूं तेरी हालत, मुझे अंदाजा है बेटी तेरी तकलीफ का, मगर बेटी याद रख फातिमा, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, हम इस दुनिया के लिए नहीं है बेटी, हमारा काम दुनिया तलब करना नहीं है बेटी। फातिमा मैं इसके बदले तुमको एक और बड़ी नेमत उज़्मा अता करता हूं, कहकर रसूलुल्लाह ने बेटी की किस तरह दिलजोई की होगी। और वो बेटी भी कैसी सब्र का पैकर है कि रसूलुल्लाह सर पर शफकत का हाथ फिराते हुए कह रहे हैं, और वो बेटी बाबा को जी जी कह रही है, और बाबा कहते हैं बेटी तुम ये तस्बीह पढ़ लेना, अल्लाह तुम्हारे हर हिफाजत करेगा। ये है तर्क दुनिया। अब आप इस पर एतराज करेंगे? सारा आलम इस्लाम तस्बीह फातिमा के गुन गाता है, सर धुनते हुए पढ़ता है, लेकिन पढ़ते वक्त मेरी गुजारिश है कभी तसव्वुर कर ले कि रसूलुल्लाह एक बाप की हैसियत से तशरीफ फरमा है, बेटी की हैसियत से खातून जन्नत फातिमा आकर कह रही है बाबा एक खादिमा दे दो, एक गुलाम दे दो। बाबा तुम्हारी बेटी के हाथ दुख रहे हैं, कमर झुक रही है, बदन में तकलीफ हो रही है। बाबा जवाब दे रहे हैं बेटी ये दुनिया के लिए, ये दुनिया हमारे लिए नहीं।